جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، جو اللہ کو سچے دل سے اپنا معبود بنا لے گا، وہ شجر و حجر کو نہ کبھی معبود مانے گا نہ مشکل کشا مانے گا۔ جو اللہ کو اپنا معبود مانے گا وہ کبھی غیروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، سمجھدار را اشارہ کافی ہے، سمجھدار ہو گئے تو اشارہ کافی ہے۔ ایرو گیرو میں بہت سی باتیں آ گئی، ایرو گیرو میں بہت کچھ آ گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سفر کرتے کرتے گاڑی روک دیتے ہیں، کیا ہوا؟ سب بلی راستہ کاٹ گئی۔ یہ بلیوں سے ڈرنے والے چلے ہیں ہم کو ڈرانے کے لیے۔ جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو، ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے۔ اور ہم تو مستد احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی، اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی مار کے چڑھائی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ 20-25 تھان لے کے چڑھا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور ایک مکھی مار کے چڑھائی، اور ایک آدمی نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، بات نہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا۔ وَقَتَلُوا، یہ لفظ ہے، انہوں نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، سب نے مل کر اس موحد کو مار دیا۔ دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا، وہ 18 میٹر کا تھان، 20-25 سوٹ کپڑے کے اور لمبے لمبے چادریں نہیں، وہ ایک مکھی بھی مار کے چڑھانا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ صدق للقلب، جس میں لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے پڑھا ہوگا۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد کر رہی ہے، جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن پھر بھی اتنا درد کر رہی ہوگی کہ اگلا جلسہ کراؤ گے تو اپلیکیشن پہنچ جائے گی کہ سب کو منظوری دو، جرجیز کو نہیں۔ یہ نہ ہے، صدقا للقلب، سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، سچے دل سے جو کہہ دے گا میرے بھائیو، چلیے بعد میں آئیں گے، وہ صدقا للقلب، یہ بشارت دے رہے اللہ کے نبی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ دیکھیے کیسی کیسی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی موت کا وقت قریب ہے، سانسیں لے رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں کر رہے ہیں، وہی بیٹھ کے زور زور سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کی باتیں سن کر اس کے منہ سے بھی نکل گیا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اور ختم۔ من کان آخر کلامی، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کہاں جائے گا؟ داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا آخری وقت میں جو زندگی بھر موحد رہا ہوگا، ورنہ شیطان کا دیا ہوا پانی میں لا لا مجھے پیاس لگی ہے، پی کے گیا اور ہو گئی رام رام ستیہ۔ جب اسلام پہ ہی نہیں مرو گے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو اور کیا کہا جائے اس سلسلے میں؟ داخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیسی خوشخبری دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ایوم امرات اذا صلت خمسا، میری ماؤں سنو، میری بہنوں سنو، میری قوم کی بیٹیوں سنو، چھتوں سے سنو، پردے کی اوٹ سے سنو، باپردہ ہو، تمہارے لیے انتظام کیا گیا، اسکرین لگائے گئے، کیمرے لگائے گئے، غور سے سنو، ایوم امرات اذا صلت خمسہا،
عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ اس پر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، عبدالغفار صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میرے بھائیو، بات ہو رہی تھی ناشتے کے موقع پر جہاں بیٹھے تھے، تو بتا رہے تھے کہ میرا ٹاپک یہ ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے شاید اس پر گفتگو کی ہو۔ تو میرے بھائیو، ایوم امرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا واطاعت بعلہا وحسنت فرجا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اور اپنے سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس کو پکار پکار کر کہیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءْتَ، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا آسان ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن یہ شوہر کی اطاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہ بھی آج کے اس دور میں جو دن بھر انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے گزار لیتی ہو، وہ شوہر کی اطاعت کیسے کرے؟ کتنے لوگ اور خود مولانا لوگ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتوں ہی کے بارے میں زیادہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور جو عورتوں کے بارے میں زیادہ پوسٹ ڈالتا ہے اس سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کے گھر میں وہی حالت ہوگی جو ڈالتا ہے، ظاہر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی حالت وہی ہوگی۔ سنا نے وہ واقعہ ہی، بس کوئی پوچھنا نہیں مولانا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے، پیر مانتی ہی نہیں تھی اس کی بیوی، اور وہ اپنی بیوی کو منوانے میں لگا تھا، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں بہت پہنچا ہوں، وقت تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں، وقت۔ اور ایک دن اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو گھر میں شوہر سے کہنے لگی، کافی دن کے بعد جب وہ آیا، اپنے آپ کو پیر بن گئے، اور پیر تو وہ تھا جو آسمان پر رہا۔ شوہر نے سوچا آج اچھا موقع ہے اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کی، کہا اچھا تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ارے دیکھا ہے نا، بعد میں مکرنا نہیں، کہا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہا اللہ تیرا شکر ہے تم نے دیکھا تو، کہا کیوں؟ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا، بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناش جائے، تو تھا؟ کہا مجھے لگا تو تھا، کہا کیوں؟ کہا تیرا اڑ رہا تھا، تیرے علاوہ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا، پھر بھی کمی نکال دی اس کے اندر، کمی نکال دی، ابھی تک صحیح تھا لیکن جب کہا تو کہتی ہے وہ تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہی ہو سکتا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو ان کا شوہر مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کی بیوی انتقال کر جائے اس حال میں کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی خوشخبری سناتے کہ ایسی عورت جنت کے اندر ہے۔ بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی، اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں مہاراشٹر کے اندر، صرف مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی ایپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوں کہ میں ابھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں کے ساتھ ہوگا، وہ غیر مسلم ہے، اگر نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی میرا وروध کرے تو اس کے وروध کو نہ مانا جائے۔ 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر، مہاراشٹر گورنمنٹ کا سروے ہے، اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
زیادہ جھوٹ اور کھلی آزادی یہ بھی سبب ہے. اینڈرائڈ موبائل دے دینا بھی ایک سبب ہے. پڑھنے کے نام پہ اور پڑھائی کے نام پر اور ڈیزائن سیکھ رہی ہے میری بیٹی اس کے نام پر آپ 12 اور 1 اور 2 بجے تک کھلی چھوٹ دیں کہ وہ موبائل چلائے. میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی سبب ہے مرتد ہونے کا. میں کچھ بولا نہیں لیکن میری 8 سال پرانی تقریر بنگال کی کہیں سے کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے پیش کرنا چاہیے. 8 سال پرانی تقریر. اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے کچھ بھی کاٹا اور پیٹا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے. کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا. عام آدمی تو چھوڑ دو میں مولوی کی بات کہتا ہوں. کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف مولوی ہوگا جو کہ کہہ دے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز. لیکن ایک چند سنگی ہجڑے نے ایک بے غیرت نے شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے. یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں. جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے لیکن ان بے غیرت نے اس کا پیسہ ملتا ہے. ان کو پیسہ ملتا ہے کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے. ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے. کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو. اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے. لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ. کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو کہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ تو باپ ہیں آپ تو بھائی ہیں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی. ایوم امرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو روزہ رکھتی ہو اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو وہ احسنت فرجا اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو فلتدخل من ابواب الجنت شاءت وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے. نوجوانوں وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے تمہیں بھی بشارت دیتا ہے من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. آئے نوجوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے مجھے میرا نوجوان طبقہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان داڑھی کے درمیان اپنے گالوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دے جھوٹ نہیں بولے گا غیبت نہیں کرے گا چغلی نہیں کرے گا کسی کی برائی نہیں کرے گا اس کو ذکر
ذکر و اذکار میں لگائے گا جو اس زبان کی. دیکھیے دو چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں. ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں. زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا. میں یزمن لی بین لحیہی، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں داڑوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے. وہ بین رجلہی، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرم گاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے. جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بےہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا. جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مبشر کس انداز سے ہوتا ہے؟ یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے. انا وکافل الیتیم بالجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، فی الجنت کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے. ذات المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی. یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی، دوسرے ہاتھ میں تھیلی. یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا. نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا. ادھر دو یتیم بچے ملتے ہیں. ابن القیم لکھتے ہیں ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال. ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا. ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے. ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا. رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا. یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگے. اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے. اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا. کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی. فرمایا عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا. فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی. فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا. عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا. عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا. حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا
کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ بشارت دے رہا ہے یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، وہ نذیر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا، نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے۔ 70,000 لگامیں، اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہ، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے، کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے، میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا، کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں۔ ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں۔ 360 پر، ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر۔ تو غور کرو جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں؟ اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ
میں نے اس سے پہلے نہیں سنا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ, جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہے اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا. تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ, تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ. ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ. ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو. وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ, تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم. اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ. اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجارون الی اللہ, اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے. ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے. میرے بھائیوں, نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے, نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا. میرے بھائیوں یہ کوئی کم نہیں ہے. تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل, اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کمقدار میل, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا, کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر, کوئی پنڈلی کے برابر, کوئی گھٹنوں کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا. 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے, موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے, جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے. نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے. اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں, یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا, اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے. جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا. اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں. 1 میل تو مسافت الارض, زمین کی مسافت کو بولتے ہیں, جیسے 1 میل, 2 میل گئے, 5 میل گئے. ایک تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل, اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں. سرما لیا اور ایسے لگا, اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں. ما ادری ما یعنی بالمیل, جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل, اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا, کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے. وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا. کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے, یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا. نساء کاسیات, کپڑا تو پہنیں گی, عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی. ممیلات ومائلات, نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی, چاہے وہ اپنی زبان سے, اپنے میک اپ سے, اپنے حسن سے, اپنے اسٹائل سے, اپنے نرم اور گداز زبان سے, جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی. جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو
تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، میدان محشر میں لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ ننگے پیر ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، اور بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوگا۔ فینظر بعضهم الی بعض، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا الرجال والنساء جمیعا، اے اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا ینظر بعضهم الی بعض، کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہوں گی؟ فرمایا ہاں عائشہ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ فرمایا اما عائشہ نے تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ فرمایا الامر اشد ان یہمہم، عائشہ اتنی فکر کہاں ہوگی کسی مرد کو جو نظر دکھائے اور دیکھتا چلا جائے، ہر آدمی کو اپنے بچنے کی فکر ہوگی، میں کیسے بچوں، کیسے بھاگوں۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، وبنیہ اور باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ حال ہوگا وہاں پر۔ نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ تو ہو گیا